پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی سری لنکن ہائی کمیشن آمد جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کی قیادت میں وفد پہنچا۔ شنیلا روتھ، نیلوفر بختیار اور دیگر پی ٹی آئی اراکین شامل۔ وفد کی سری لنکن سفیر کی ملاقات، پریانتھا کمارا کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس، اراکین کی سانحہ سیالکوٹ کی مذمت۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ یہ ایک سوچا سمجھا قتل ہے، اسے محض واقعہ یا سانحہ نہ کہا جائے۔ اس طرح کے جتھوں سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، محرکات کا جائزہ لینا چاہیے۔ سعدیہ عباسی نے کہا کہ جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ کامل علی آقا بولے، پاکستان میں دین کا ٹھیکیداری نظام قائم کر دیا گیا ہے، اس مسئلے کا مستقل حل نکالنا ہوگا۔ سانحہ سیالکوٹ کی وجہ سے ڈپریشن میں ہوں، ہم انڈیا کے بارے میں کہتے تھے کہ وہاں مسلمانوں سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ سیالکوٹ میں پہلے بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، غیر ملکی شہری کو زندہ جلانا گھنونا فعل ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ قانون ہاتھ میں لے۔ بربریت کا مظاہرہ کرنے والے درندوں کو قرار واقعی سزا دلائی جائے گی۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعظم عمران خان نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ سانحہ سیالکوٹ سے متعلق اقدامات پر کیس کی تحقیقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں سیالکوٹ واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ وزیر اعظم نے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ اسموگ سمیت آلودگی سے بچاؤ کے اقدامات پر غور ہوگا۔ اسلام آباد کے جناح اسٹیڈیم میں کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو بھی لانچ کریں گے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا چوتھا ان کیمرہ اجلاس، مشیر قومی سلامتی معید یوسف، شیخ رشید سمیت دیگر اراکین پہنچ گئے۔ اپوزیشن کے بغیر قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا کیا مزہ آئے گا؟ صحافی کا سوال، علی محمد خان نے جواب دیا، قومی سلامتی مشترکہ مسئلہ ہے، اپوزیشن کو آنا چاہیے تھا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، ہو سکتا ہے اپوزیشن کو سیکیورٹی خدشات ہوں۔ سابق چیف جج رانا شمیم کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ یہ حکومت کا کام ہے، اس عدالت کا نہیں۔ درخواست گزار توہین عدالت کے کیس میں کیسے پارٹی بن سکتے ہیں؟ اصل بیان حلفی کے لیے اٹارنی جنرل کا لکھا گیا خط بھی ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے متفرق درخواست دائر۔ پی ڈی ایم استعفے دے گی اور لانگ مارچ کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا اجلاس آج ہوگا۔ لانگ مارچ اور استعفوں سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ اجلاس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات پر غور کیا جائے گا۔ اسٹیئرنگ کمیٹی نے لانگ مارچ اور استعفوں کی حمایت میں سفارشات تیار کی۔ لانگ مارچ اور استعفے دینے پر اسٹیئرنگ کمیٹی کا اتفاق ہوا تھا۔ مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان کو اپنے موقف سے آگاہ کرے گی۔ پی ڈی ایم کو مزید متحرک کرنے پر بھی غور کیا جائے گا۔ کورونا کے تدارک کے لیے حکومتی اقدامات جاری۔ این سی او سی نے کیٹیگری سی ممالک کی فہرست میں توسیع کر دی، مزید 8 ممالک شامل۔ کیٹیگری سی میں شامل ممالک کی تعداد 7 سے بڑھا کر 15 کر دی گئی۔ جنوبی افریقہ، نیدرلینڈز، ہنگری، آئرلینڈ اور دیگر ممالک بھی شامل۔ ان ممالک سے پاکستان آنے پر پابندی ہوگی۔ گزشتہ روز کورونا کے باعث 10 اموات ہوئی، مزید 336 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ جسے نون لیگ اپنا گڑھ سمجھتی تھی اس کا گڑھا ثابت ہوا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں 4 لاکھ ووٹ رجسٹرڈ تھے، 85,000 ڈالے گئے، 82% ووٹرز نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اسلم گل آزاد حیثیت میں لڑتے تو زیادہ ووٹ ملتے، وہ ایک ہارے ہوئے لشکر کا حصہ ہیں۔ لاہور کے الیکشن نے ثابت کر دیا کہ عوام نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو برابر سمجھتے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر وہاڑی میں قائد اعظم کے مجسمے پر
اینک لگا دی گئی ہے۔ قائد اعظم کے مجسمے سے 2 روز پہلے اینک چوری کی گئی تھی، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کو کارروائی کی ہدایت کی۔ ضلعی انتظامیہ نے مجسمے پر دوبارہ اینک لگا دی ہے۔ چوری کے واقعے پر مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش بھی جاری ہے۔ بلوچستان کے سرکاری ہاسپٹلز میں گزشتہ 8 روز سے او پی ڈیز بند ہیں۔ او پی ڈیز کی بندش سے عوام اذیت سے دوچار ہے، جبکہ ینگ ڈاکٹرز نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات رپورٹ کریں گے دانش مراد۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان کی کال پر صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں او پی ڈیز کی بندش برقرار۔ گزشتہ 8 روز سے او پی ڈیز بند ہونے سے عوام اذیت سے دوچار۔ سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت ڈاکٹروں کے مسائل حل کرے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو بھی ان کے جائز مطالبات ہیں وہ جلد سے جلد منظور کریں اور ان کو دوبارہ اپنی ڈیوٹیوں پہ بلا لیں۔ تیسرا دن میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں، لیکن مشکلات تو بڑے ہیں، اس کے باوجود کچھ نہیں مل رہا نا۔ غریب لوگ پرائیویٹ میں جائیں تو کیسے جائیں؟ احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ حکومتی بے حسی ان کے احتجاج کی وجہ ہے۔ حکومت کوئی بارگیننگ کرتی ہے یا کوئی ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ حکومت ہمیں ٹرخانے کی کوشش کر رہی ہے، ہمارے دوستوں کو جیل میں تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، تو ہم ایمرجنسی سروسز بھی وڈرا کریں گے اور ماس ریزگنیشن کی طرف بھی جائیں گے۔ ادھر ینگ ڈاکٹرز نے کورونا ویکسینیشن کے عمل کا بھی بائیکاٹ کر دیا، جبکہ وائی ڈی اے بلوچستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے دیگر صوبوں کے ینگ ڈاکٹرز کی کوئٹہ آمد بھی جاری ہے۔ کیمرامین رضوان شاہد کے ساتھ دانش مراد، GNN کوئٹہ۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا دفاعی انداز، کہتے ہیں سانحہ سیالکوٹ کے ذمہ دار بچے ہیں، بچوں کو جوش آ ہی جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ TLP کے دیکھیں وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے، بچے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اسلامی دین ہے، سوچ زیادہ ہے، جوش میں آ جاتے ہیں، جذبے میں کوئی کام کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کیا تو یہ ہو گیا، یہ ہر ایک اپنی ایک سوچ ہے۔ وہاں پر لڑکے اکٹھے ہوئے، انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا کہ یہ اسلام کے خلاف کام، یہ جذبے میں آ گئے، کام ہو گیا اچانک، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ بگڑ گیا۔ پلیز آپ ذرا لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ نوجوان ہیں، جذبے میں آتے، دین میں بھی جذبے میں آؤں گا، غلط کام کر سکتا ہوں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں سانحہ سیالکوٹ کی مذمت ہوئی۔ شہری رحمان نے کہا کہ یہ ایک سوچا سمجھا قتل ہے، اسے محض واقعہ یا سانحہ نہ کہا جائے۔ اس طرح کے جتھوں سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، محرکات کا جائزہ لینا چاہیے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں سانحہ سیالکوٹ کی مذمت کی گئی ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ یہ ایک سوچا سمجھا قتل ہے، اسے محض واقعہ یا سانحہ نہ کہا جائے۔ اس طرح کے جتھوں سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ محرکات کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ سینیٹر طلحہ محمود کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا یہ اجلاس ہوا ہے آج، اور ملک کی معاشی صورتحال، مہنگائی اور ممکنہ منی بجٹ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وہ سانحہ سیالکوٹ کی وجہ سے ڈپریشن میں ہیں۔ ہم انڈیا کے بارے میں کہتے تھے کہ وہاں مسلمانوں سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے، سیالکوٹ میں پہلے بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ سری لنکا کے میں 2 دن سے ڈپریشن میں ہوں کہ ہم انڈیا پہ الزام لگاتے تھے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے، اور جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا، اس سے پہلے بھی سیالکوٹ میں 2 لڑکوں کے ساتھ ہوا، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے، اگر قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا اور اگر دہشت گردی کے خلاف پکا ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تو پھر اس ملک کے بڑے مسائل